بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کیجیے گا ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی دیکھیے، رات گئے اسد کیسر کی سربراہی میں تحریک انصاف کا وفد اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی جو ملی عوامی پارٹی بلوچستان کے صدر بھی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور اس بات پر اتفاق ہوا تینوں جماعتوں کا کہ وہ اب عوامی سپرامیسی سے کم کوئی کسی بات پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ محمود خان اچکزئی نے ایک بہت اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے اور بڑی سٹرونگ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اگر انہیں کچھ بھی مسائل ہوں تو وہ آ کے پارلیمنٹ سے بات کرتی ہے، اور پارلیمنٹ پھر انہیں ان کی جو مشکلات ہے یا انہیں جو پرابلم آ رہی ہوتی ہیں وہ وطن عزیز کی خاطر وہ اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بات ان کی بالکل صحیح، درست اور کانسٹیٹیوشنل ہے۔ دیکھیے، جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف آئے، پارلیمنٹ کے پاس آئے، انہوں نے اسے بریف کیا اور پھر سب نے مشترکہ طور پر ایک کاز کی خاطر جو ہے ساتھ دیا۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی تب تک تو کوئی ملک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ کراچی میں امن کی بات ہو تو آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے ساتھ دیا اور پھر وہ آپریشن کامیاب ہوا، لیکن اب بات اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے کہ اب حکومت کی، یہ اختر مینگل صاحب کی بات بھی بڑی شاندار ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ ہی الیکشن کے اندر جو ہے وہ ایک ادھر ادھر کیا جاتا ہے معاملات کو اور مداخلت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن آخر کب تک پھر اس کے نتائج اچھے نہیں آئے۔ پاکستان دن بدن پیچھے ہی جا رہا ہے اور اب بھی پیچھے جائے گا اگر اسٹیبلشمنٹ اسی طرح اس میں مداخلت کرے گی۔ تو بہرحال ان کی باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے۔ ونس فار آل وہ چاہتے ہیں کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے، اور دونوں ہی سربراہان نے، میں اسد کیسر کی بات نہیں کرتا، چلے ہو سکتا ہے انہیں وہ ان کے سیاسی حریف ہیں اور طرح کے، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی جو اتحادی رہی ہے شہباز شریف حکومت کی بھی اور نواز شریف حکومت کی بھی، اور جب نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی بات کیا کرتے تھے تو وہ ان سے بڑے متاثر تھے اور انہیں ایک جمہوری وہ سربراہ سمجھتے تھے کہ جمہوری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ اللہ خیر کرے۔ اور اسی طرح محمود اچکزئی بھی ان کا حصہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ان کا حصہ رہے ہیں، یہ سب ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور وہ انہیں جانتے بھی ہیں۔ اس وقت بھی عمران خان یا دیگر جو ناقد تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ بلکہ اعتزاز احسن صاحب کی بات بڑی مشہور ہوئی کہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو یہ گلا دباتے ہیں اور جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر یہ پاؤں پڑتے ہیں۔ کل بھی یہی بات محمود خان اچکزئی نے کسی دوسرے پیرائے میں دہرائی، اختر خان مینگل نے بھی اس بات پہ زور دیا۔ اب حکومتیں تو انہوں نے لے لی ہیں جیسی تیسی بھی ہیں، لیکن مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ان کے مینڈیٹ کو مان نہیں رہا، لیکن چلیں عارضی طور پر اگر یہ چلانا چاہتے ہیں تو اس کو چلا لیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ 25 مئی جیسے سانحات دہرائے جائیں۔
یہ کہتے تو ہیں نون لیگ والے کہ ہم 28 مئی والے ہیں، نہیں، آپ 25 مئی والے ہیں۔ آپ عوام پاکستان پر تشدد کرنے والے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو خواتین کو اٹھا اٹھا کر جیلوں میں پھینکتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ آج تک کتنے سیاسی قیدی ہیں جو آپ نے اس پر، آپ نے مشاہد حسین سینیٹر کی بات پر کان نہیں دھرا، آپ نے ایاز صادق کی بات پر کان نہیں دھرا۔ محترمہ کل پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنی ہے اور پہلا اعلان ان کا جب اپنے آفس سے باہر آئی ہیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کروانے کا بندوبست کیا جائے۔ اسٹیٹ کیسز ہیں ان پر، آپ نے سرکار والے کیس بنائے ہوئے ہیں، کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو اس سے بات کی جانی چاہیے کہ اس نے کس کے کہنے پر اور کیوں مقدمات درج کرائیں۔ بہرحال عوام پاکستان کے ساتھ صحیح سیاستدان جو ڈیموکریٹک ہیں، جمہوری ہیں، وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے لے کر محمود خان اچکزئی تک ذرا دیکھ لیجئے کہ تاب خاک کاشغر۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اور فرمائیے گا۔